بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پیارے دوستو، آج دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا موقع مل رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ کل کراچی شہر میں دسمبر کی 8 تاریخ اور رات کے تقریباً 10:30 بجے 4.1 میگنیٹیوڈ کا جو ارتھ کوئک آیا تھا، اس کے حوالے سے ہمارا ٹاپک ہے کہ کس طرح سے ارتھ کوئک کے آنے کے بعد جو نقصانات ہوتے ہیں ان نقصانات کو کم کیا جائے۔ اس پہ ہم آج بات کریں گے، لیکن میری جو پچھلی ویڈیوز ہیں ان ویڈیوز میں کچھ دوستوں نے کمنٹس دیے کہ آپ اپنا انٹروڈکشن آپ نے نہیں کروایا، تو کائنڈلی اپنا انٹروڈکشن کروا دیں۔ ان کی بات بالکل بجا ہے۔ پہلی جو ہم نے ویڈیوز بنائی تھیں، فرینکلی اسپیکنگ، اس سے پہلے ہم نے کوئی ویڈیو نہیں بنائی، کوئی ہمارا ایکسپیرینس بھی نہیں تھا، اور بس جو ویڈیو بنی جیسے بنی ہم نے اپلوڈ کر دی تھی۔ لیکن آج اپنا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ میرا نام ہے محمود علی سوہو، اور میری کوالیفیکیشن ہے میکینیکل انجینئر ہوں میں۔ 1995 دسمبر میں نے مہران یونیورسٹی جامشورو سے بی میکینیکل کیا ہوا تھا میں نے، اور اس کے بعد میں موو ہو گیا دبئی۔ وہاں میں نے جاب کی کانٹریکٹنگ فارمز میں اور کنسلٹنسیز میں، اور ساتھ ساتھ میں نے اپنی ہائر ایجوکیشن کو بھی جاری رکھا۔ دبئی میں ایک یونیورسٹی ہے، دی برٹش یونیورسٹی آف دبئی، جو کہ ایفیلیٹڈ ہے کارڈف یونیورسٹی یو کے ساتھ۔ تو وہاں سے میں نے ڈگری کی ہے، ماسٹرز، جو کہ سسٹینیبل ڈیزائن آف دی بلٹ انوائرمنٹ میں کی ہوئی ہے میں نے۔ اگر بات کی جائے تو سسٹینیبل ڈیزائن آف دی بلٹ انوائرمنٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ بیسیکلی جو بلڈنگس ہیں اور بلڈنگ سے ریلیٹڈ جو سروسز، اور وہ سروسز کیسے بننی چاہیے جس سے آپ کو تھرمل کمفرٹ ملے، بلڈنگ کی کاسٹ کم سے کم ہو، بلڈنگ کی لائف زیادہ سے زیادہ ہو، اور انرجی بلز آپ کے کم سے کم ہو، اور اوور آل جو بلڈنگ گھر میں رہنے کے بعد جو آپ کو سکون ملتا ہے، جو تھرمل کمفرٹ ملتی ہے، وہ کس حد تک کم خرچ میں تھرمل کمفرٹ کو انہینس کیا جائے، اور کاربن ایمیشنز کم کیے جائیں تاکہ ہمارا ماحول بھی اچھا بنے، یعنی ماحول دوست گھر بنانا۔ تو اس فیلڈ میں میری ایکسپرٹیز ہیں، میں نے اس فیلڈ میں کافی کام کیا ہوا ہے، دبئی میں، ابوظہبی میں، ابھی بھی میں وہیں کام کر رہا ہوں الحمدللہ ثم الحمدللہ، اپنی سروسز پرووائڈ کر رہا ہوں۔ تو بہرحال واپس آتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک پہ، جو ہے ارتھ کوئک کے نقصانات، فیٹلٹیز، ہیومن لائف لاس، پراپرٹی لاس، انوائرمنٹ لاس، اور اکنامک لاس، ان سب کو کم کرنے کے لیے کچھ میجرز ہیں، کچھ باتیں ہیں، کچھ چیزیں ہیں جو ہم نے خود تخلیق کی ہیں، ہم نے خود ان چیزوں کو بنایا، ان پہ تجربات کیے ہیں، اور بحریہ ٹاؤن کراچی سے ہم نے اپروول لی ہیں، کنسلٹنٹ نے ان کو ڈیزائن کیا ہے، اس ایلیمنٹ کے کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک گھر بھی بن رہا ہے بحریہ ٹاؤن کراچی میں، پریسنکٹ 8 میں، ولا نمبر 298 اسٹریٹ 4۔ تو ہم پریکٹیکلی بھی آپ کو دکھائیں گے، اور اس کے بینیفٹس کے حوالے سے بھی ہم آپ سے بات کریں گے۔ ارتھ کوئک کے بعد کے جو آفٹر ایفیکٹس جو آتے ہیں، جو نقصانات ہوتے ہیں بہت بڑی حد تک، جن نقصانات میں سب سے بڑا نقصان ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی چلی جائے، اور اس کے بعد جو انسان کی جمع پونجی سے اپنا گھر بنایا ہوا ہے یا اس کا جو کاروبار ہے وہ چلا جائے، یہ بڑے نقصانات ہوتے ہیں۔ تو ان نقصانات کو ممکن حد تک
ہم کتنا کم کر سکتے ہیں، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ آج تک کی کوئی بھی ٹیکنالوجی، سائنس کے جتنے بھی ٹولز، جتنے بھی اکوپمنٹس ہیں، اتنا ایڈوانس بالکل بھی نہیں ہو سکے ہیں جس سے ہمیں پتہ چلے کہ ایک آدھے گھنٹے کے بعد یا چند گھنٹوں کے بعد ارتھ کو ایک آنے والا ہے کہ آپ اپنا پلان کر لیں، گھر سے باہر نکل جائیں، بلڈنگوں کو چھوڑ دیں، خالی کر دیں، آفس سے باہر نکل جائیں۔ کوئی ایسی ٹیکنالوجی نہیں ہے۔ البتہ یہ ہے کہ ہم کچھ اس طرح کی جو کنسٹرکشن انڈسٹریز میں جو چیزیں استعمال ہوتی ہیں، ان کا صحیح سلیکشن کرنے کے بعد انشاءاللہ ان نقصانات کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمارے کنسٹرکشن انڈسٹری میں جو ایلیمنٹس استعمال ہوتے ہیں، وہ آپ کا ایلیمنٹ اسٹیل ہے، آپ کا بلاک ہے، سیمنٹ، سینڈ اور ایگریگیٹ۔ اچھا، سب سے زیادہ جو کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے بلڈنگ میں، وہ آپ کا سیمنٹ، سینڈ اور یہی ہے سارے ایلیمنٹس، بلاک اور اسٹیل۔ اسٹیل تو بلڈنگ کو محفوظ بنانے میں کام آتا ہے، اسٹرکچر کو مضبوط کرنے میں کام آتا ہے، اور ساتھ میں بائنڈنگ کریٹ کرنے کے لیے سیمنٹ اور سینڈ اور ایگریگیٹ کو ملایا جاتا ہے تاکہ ایک مضبوط ایک بائنڈ بن جائے۔ اور بلاکس کا استعمال ہوتا ہے تاکہ ایک چودیواری بن جائے، والز بن جائیں، جیسے ہمارے کمرے بنے، بیڈ رومس ہمارے بنے۔ تو اب آتے ہیں ہم بلاکس پہ، جو کہ ارتھ کویک آنے کے بعد سب سے بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر فیٹلٹیز کا، انسانی زندگی کے ضائع ہونے کا جو بڑا کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے، وہ آپ کا بلاک ہے یا آپ کی برک ہے۔ کراچی میں ہم لوگ بلاک استعمال کرتے ہیں، اور کراچی سے آگے باقی جتنے بھی ہمارے سندھ کے ڈسٹرکٹس ہیں وہاں، یا پنجاب میں اور سرحد میں NWFP میں، بلوچستان میں، ہم سب جو ہے برک کا استعمال ہوتا ہے، کہیں کہیں بلاک کا بھی استعمال ہوتا ہے۔ اگر ہم بلاک کی بات کریں تو بلاک کی جو ڈینسٹی ہوتی ہے وہ تقریباً ان بٹوین 2200 سے لے کر کے 2400 کلو گرام پر کیوبک میٹر کی ہوتی ہے ڈینسٹی۔ یعنی تھوڑا اس کو آسان بنانے کے لیے، اگر میں کوئی ایسا برتن لوں، کوئی ایسا کنٹینر لوں جس کی لینتھ 1 میٹر ہو اور اس کی وڈتھ بھی 1 میٹر ہو، اس کی ہائٹ بھی 1 میٹر ہو، تو یہ بنتا ہے پورا 1 کیوبک میٹر۔ اس 1 کیوبک میٹر میں جو ہم بلاکس بھریں گے تو ان کا وزن تقریباً 2200 سے لے کر کے 2400 کلو گرام بنے گا۔ اچھا، 1 کیوبک میٹر میں تقریباً 104 بلاکس آتے ہیں، اور 104 بلاکس کا ٹوٹل وزن تقریباً 2400 بنتا ہے، یعنی 2.4 ٹنس یا 2400 کلو گرام۔ یہ بہت زیادہ وزن ہے۔ ایک گھر 2 اسٹوری کا گھر، گراؤنڈ پلس 1، جیسے بیرا ٹاؤن میں گھر بنتے ہیں 250 اسکوائر یارڈس کے، اور اس میں آپ نے تھوڑا کلیئر اسپیس، گلی بھی چھوڑنی ہوتی ہے، تو وہ اسپیس مائنس کرنے کے بعد ٹوٹل جو آپ کی کورڈ ایریا بنتی ہے وہ تقریباً 4000 سے لے کر کے 4400 اسکوائر فٹ، گراؤنڈ اینڈ فرسٹ فلور ملا کے 4400 اسکوائر فٹ کا ایریا پورا بنتا ہے۔ تو اس گھر میں ہم جو بلاک استعمال کرتے ہیں وہ تقریباً 9000 بلاکس استعمال ہوتے ہیں، عام بلاک جو اسٹینڈرڈ بلاکس آج کل استعمال ہو رہے ہیں۔ اچھا، یہ 9000 بلاکس، ان کا اگر وزن نکالا جائے تو ان کا وزن بنتا ہے تقریباً 1,90,000 کلو گرامس، یعنی اراؤنڈ 190 ٹنس۔ یہ بہت بڑا وزن ہے۔ خدا نخواستہ جب ارتھ کویک کا میگنیٹیوڈ تھوڑا بڑھ جائے اور یہ بلاک گھروں میں استعمال، بلڈنگس میں استعمال کیا ہوا ہو، تو فیٹلٹیز کے، انسانی زندگی کے ضائع ہونے کے چانسز بہت ہی زیادہ ہوتے ہیں۔ ولاز میں بھی چانسز ہوتے ہیں، لیکن جو ہائی رائز ٹاورز ہیں ان میں چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ بس اللہ جس کو اپنی حفاظت میں رکھ لے، یقیناً وہ بچ جاتا ہے، ادروائز بلڈنگ کے اسٹرکچر کو دیکھتے ہوئے یہ ہم عزیم کر سکتے ہیں کہ بچنے کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں۔
تو یہ ایک کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے. جیسے میں نے پہلے ہی ایک بات آپ کے سامنے رکھی کہ کوئی بھی ٹیکنالوجی سائنس کی آپ کو آج تک نہیں بتا پائی کہ کب ارتھ کوئک آنے والا ہے، تاکہ ہم اپنی حفاظتی تدابیر کر کے گھر سے، اپنی بلڈنگ سے، آفیسز سے، شاپنگ سینٹر سے ہم باہر نکل جائیں. لیکن ایک بات تو ہم کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم اس طرح کے بلاک کا استعمال کریں جو بلاک ایک دم لائٹ ویٹ ہو. تو الحمدللہ ہم نے سکسیسفلی ایک لائٹ ویٹ، تھرملی انسولیٹڈ، بلکہ ہائیلی انسولیٹڈ، ہیٹ پروف، کولڈ پروف اور ساؤنڈ پروف بلاک ہم نے بنا لیا ہے، جس بلاک کے ہم نے بہت سے ٹیسٹ بھی کیے ہوئے ہیں. لیبارٹری ٹیسٹ بھی ہمارے پاس ہیں کمپریسو اسٹرینتھ کے، جو کہ تقریباً 7 days کی 833 PSI اس کی اسٹرینتھ بنتی ہے 1 week کی. اور یہ آپ کو ابھی سرٹیفکیٹ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں، جو آپ کو نظر بھی آ رہا ہے بیک گراؤنڈ میں. فزیکل بھی ٹیسٹ ہم نے اس کو کیا ہے. اس بلاک کو اونچائی سے تقریباً 7 فٹ کی اونچائی سے ہم نے اس کو پھینک کے دیکھا، تو الحمدللہ یہ بلاک بالکل بھی نہیں ٹوٹا. لو ڈینسٹی ہونے کی وجہ سے یہ بلاک پانی میں بالکل تیرتا بھی ہے، اور ایک اور ثبوت بھی دے رہا ہوتا ہے بلاک آپ کو کہ یہ بلاک واٹر پروف بھی ہے. ہم نے اس بلاک کو آگ کے اوپر بھی رکھا، تقریباً 45 منٹس تک رکھا. اس کے بعد ہم نے اس بلاک کو اوپیننس لیے، جو بائی پاسرز تھے وہاں سے گزر رہے تھے، ٹیکنیکل لوگ، کانٹریکٹرز. تو انہوں نے جب ان کو ریویو کیا بلاک کو، اور جس بلاک کو ہم نے آگ پہ رکھا تھا اس بلاک کو چیک کیا، تو اس بلاک میں مائنر یعنی 0.1 ڈگری سینٹی گریڈ کا بھی کوئی چینج نہیں تھا. تو تھرمل پروف بھی بلاک ہو گیا، اور یہ بلاک ساؤنڈ پروف بھی ہے، کیونکہ یہ بلاک اندر سے ہائیلی انسولیٹڈ ہے، گھر میں بالکل بھی ایکو نہیں بنے گا. اس کے علاوہ یہ بلاک میں آپ سیمنٹ کا استعمال بہت کم ہوتا ہے. یعنی تقریباً 250 اسکوائر یارڈس کے گھر میں جو بھی آپ سیمنٹ استعمال کریں گے بائنڈنگ میں، بلاکس کی بائنڈنگ میں اور پلاسٹر کرنے میں، انٹرنل ایکسٹرنل پلاسٹر کرنے میں، تقریباً آپ کا 60% استعمال سیمنٹ کا کم ہو جاتا ہے. مزید بھی کم کیا جا سکتا ہے، لیکن 60% تک تو کم کر سکتے ہیں. اگر آپ سیمنٹ کا استعمال نہ بھی کریں، صرف آپ پٹی لگا کے آپ پلاسٹر کر دیں، اس کو کلر کر دیں، تو بھی بالکل یہ بھی ہو سکتا ہے. ہم آپ کو دکھائیں گے یہ بھی کر کے کہ پلاسٹر کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ارتھ کوئک کے حوالے سے ہے، اس بلاک کی لائٹ ویٹ کے حوالے سے ہے. اور ایک ٹاپک ہم اور بھی جو پہلے بھی آپ کے سامنے رکھ چکے ہیں، فائر پروف، جو کہ بہت بڑا کنسرن ہے. بلڈنگ میں آگ بھی لگ جاتی ہے، تو اس سے بھی یہ بلاک جو ہے جو آپ کو آپ کے گھر کو حفاظت میں رکھے گا. اور ہیٹ اینڈ کولڈ پروف بھی بلاک یہ ہے. لہٰذا اگر اس بلاک کی بات کی جائے اس کے وزن کی، تو اور کتنی کوانٹٹی میں یہ بلاک استعمال ہوگا ایک گھر بنانے میں، 250 اسکوائر یارڈس کا، جیسے میں نے پہلے ہی آپ کو ایگزامپل دیا تھا کہ عام بلاک تقریباً 9000 بلاکس استعمال ہوتے ہیں. تو یہ بلاک تقریباً آپ کے 3 سے 3500 بلاکس آپ کے استعمال ہوں گے 250 اسکوائر یارڈس کے گھر پہ. اگر ان بلاک کا وزن کیا جائے پورے گھر میں لگنے کے بعد، تو ٹوٹل اس کا ویٹ بنے گا، ٹوٹل ویٹ اراؤنڈ 50,000 کلو گرام، یعنی 50 ٹن. کمپیریٹیولی عام بلاک کے 190 ٹن جو وزن بنتا ہے. یعنی یہ بلاک تقریباً 4 گنا آپ کے اسٹرکچر کا وزن کم رکھتا ہے، جس کی وجہ سے آپ کا جو ڈیڈ لوڈ ہے بلڈنگ کا کم ہو جاتا ہے. نارمل جو فیٹلٹیز ہوتی ہیں ارتھ کوئک آنے کے بعد، اس کا مین کنٹریبیوٹنگ فیکٹر آپ کا بلاک ہی ہوتا ہے، کیونکہ باقی جو آپ کے اسٹرکچرل ایلیمنٹس جیسے آپ کے کالمس ہو گئے، آپ کی بیمس ہو گئی، آپ کا سلیب ہو گیا،
اس کے گرنے کے چانسز بہت ہی کم ہوتے ہیں. اگر گرتا بھی ہے ٹوٹتا بھی ہے تو وہ اس اینگل سے آ کے گرتا ہے جس سے جو فیٹلٹیز ہیں اس کے چانسز تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. لیکن جو فیکٹر کنٹریبیوٹ کرتا ہے زیادہ فیٹلٹیز میں وہ آپ کا بلاک ہی ہوتا ہے. تو کیوں نہ اس فیکٹر کو ہم نکال دیں, اس کو ریپلیس کر دیں اینکون تھرمل بلاک سے, جس کا وزن میں نے تقریباً آپ کو بتایا کہ پورے گھر پہ 50 ٹن کا وزن ہوتا ہے, اور ایک بلاک تقریباً 13 kg کا ہوتا ہے, جو کہ آپ کا 24 انچ سائز کا بلاک ہے, یعنی عام بلاک سے 2 گنا بڑا. 24 انچ تقریباً اس طرح کی اس کی لینتھ ہوتی ہے. باقی تھکنیس اور اس کی ہائٹ بالکل عام بلاک کے ساتھ ہے, کیونکہ وہ انڈسٹری اسٹینڈرڈ ہے, ہم نے اس کے ساتھ بالکل میچ کیا ہوا ہے. باقی اس کی لینتھ بڑھا دی ہے. میں ریکویسٹ کروں گا جو ہمارے کانٹریکٹرس ہیں, جو ہمارے ریئلٹرس ہیں, بلڈرس ہیں, اور گورنمنٹ آف سندھ, گورنمنٹ آف پاکستان, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ جو ہے اس طرح کی پالیسیز لے کے آئیں تاکہ لوگ, ہماری عوام, ہماری پاپولیشن ان بلاکس کا استعمال کرے گھر بنانے میں. ایک تو فیٹلٹیز بھی کم ہو جاتی ہیں, نہ ہونے کے برابر ہو جاتی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ آپ کا الیکٹریکل کنزمپشن, ایئر کنڈیشننگ کی وجہ سے آپ کی کنزمپشن بہت ہی کم ہو جاتی ہے, نہ ہونے کے برابر. جو ابھی میں ایک گھر بنا رہا ہوں بحیرہ ٹاؤن کراچی میں, پریسنکٹ 8 اسٹریٹ نمبر 4, ولا نمبر 298. یہ آپ کا ولا جو ہے نیٹ زیرو انرجی ہاؤس ہے, یعنی آپ کا بجلی کا بل ہر مہینے 0 آئے گا انشاءاللہ, نہ ہونے کے برابر بالکل بھی. اگر کبھی آپ کا بل زیادہ بھی آتا ہے تو پھر جو ایکسٹرا یونٹ سولر سسٹم لگانے کے بعد آپ بناتے ہیں ونٹر میں, تو وہ آپ کا بالکل بیلنس ہو جاتا ہے. اور یہ بھی چانسز ہیں کہ شاید آپ کو کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پے بیک بھی ہو جائے, واپڈا کی طرف سے یا کہ ای سی کی طرف سے نیٹ میٹر لگانے کے بعد. تو لہٰذا میری درخواست ہوگی آباد سے بھی, جو کہ بلڈرز کی ایک ایسوسی ایشن ہے, تو کائنڈلی آپ اس بلاک کو دیکھیں. اور کچھ کنسلٹنٹس نے اس بلاک کو ریویو کیا جن کی طرف سے ہمیں بہت ہی پازیٹیو فیڈ بیک ملا, اور جو ولا ہم بنا رہے ہیں کمپیریٹیولی باقی ولاز کے, جو ہم نے اس پہ اسٹیل کا کنزمپشن جو ہے ایز پر کنسلٹنٹ ڈیزائن, وہ تقریباً 12.5 ٹن کا آتا ہے کمپیئر ٹو ادر ولاز آف 15.5 اور 16 ٹنس. تو یہ بھی آپ کی سیونگ ہو گئی, پلاسٹر کی بھی آپ کی سیونگ ہو جاتی ہے, اسٹیل کا استعمال بائنڈنگ میں بھی آپ کا کم ہو جاتا ہے. گھر بننے کے بعد الیکٹریسٹی کنزمپشن کم ہو جاتی ہے. جو ٹھنڈے ایریاز ہیں, ناردرن ایریاز, جہاں ٹیمپریچر ونٹر سیزن میں بلو 0 چلا جاتا ہے, تو وہاں بھی اگر آپ یہ بلاک استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو ونٹر میں ہیٹنگ یوز کرنے کی ضرورت نہیں ہے. گیس کا کنزمپشن آپ کا بالکل ختم ہو جاتا ہے, نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے. تو یہ سارے ایڈوانٹیجز آپ کو مل جاتے ہیں. تو کائنڈلی آپ اس بلاک کو سپورٹ کریں, اس بلاک کا استعمال کریں ارتھ کویک سے بچنے کے لیے, فیٹلٹی سے بچنے کے لیے, اور انیشل کاسٹ بھی کم ہو جاتی ہے اس بلاک سے, اس کاسٹ کو کم کرنے کے لیے, اور مینٹیننس کاسٹ کم ہو جاتی ہے, رننگ کاسٹ کم ہو جاتی ہے الیکٹریسٹی اور گیس کے کنزمپشن کے حوالے سے. تو یہ سارے بینیفٹس ہیں. یعنی اگر آپ گھر بناتے ہیں اس بلاک سے تو آپ کو کوئی ایکسٹرا خرچہ نہیں کرنا. یہ بلاک قدرے تھوڑا بہت مہنگا ہے کمپیریٹیولی, لیکن جب اوور آل کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہے گھر بنانے میں تو کاسٹ کم لگتی ہے, خرچہ کم ہوتا ہے آپ کا. پھر آپ کا جو پے بیک پیریڈ ہے تقریباً 1.5 سال سے لے کر کے 2 سال کے اندر آپ کو پے بیک مل جاتا ہے, اور اس کے بعد یہ پورا بلاک آپ کے لیے ایک دم فری. تو کائنڈلی آپ دیکھیں, یہ بلاک ہم نے بیک گراؤنڈ میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں, تو اس کا ریویو کریں, آپ ہم سے کانٹیکٹ کریں, تو انشاءاللہ ہم آپ کو یہ بلاک سپلائی کریں گے, آپ کے گھر تک آپ کو ہم بلاک پہنچا دیں گے. ابھی کم سے کم ہم جو ہے نا بحیرہ ٹاؤن کو سپلائی کر سکتے ہیں. اسکرین پہ نمبر آ رہا ہوگا, تو کائنڈلی آپ کریں کانٹیکٹ, ہم انشاءاللہ یہ بلاک آپ کو سپلائی کریں گے. ٹریننگ دینی ہوگی, ٹریننگ آپ کو دیں گے, بتائیں گے کہ کس طرح سے یہ بلاک استعمال کیا جاتا ہے. بڑی مہربانی وقت دینے کی.
جزاک اللہ خیر. اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک اور ویڈیو میں. بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر. تھینک یو سو مچ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.